السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نجف سے کربلا کا سفر، وہ کربلا جہاں ہزاروں کی تعداد نے معصوم حسینیوں کے خون سے ہولی کھیلی تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ حسین کا نام مٹ گیا، مگر ان کی بھول تھی کہ آنے والے وقت نے ثابت کیا کہ حسین تو ہمیشہ دلوں میں زندہ رہنے والے ہیں۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کربلا کے واقعے کے بعد لوگ جوگ در جوگ نجف سے کربلا جانے لگے، امام کی زیارت سے مستفید ہونے۔ ان کو جا کر سلام پیش کرنے کے لیے وہ بے تاب رہتے تھے، اور یہ کچھ لوگوں کو گوارا نہیں ہوتا تھا۔ متوکل نجف کا ایک نہایت ظالم بادشاہ تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ حسین کے دربار پر زیارت کرنے والوں کی تعداد بڑھتی ہی جا رہی ہے تو اسے خطرہ محسوس ہوا۔ اپنے وزیروں کو بلا کر کہنے لگا کہ کوئی ایسا طریقہ بتاؤ کہ لوگ حسین کی زیارت کرنا چھوڑ دیں، نہ وہاں جائیں گے نہ ان کے دل میں حسین کی محبت باقی رہے گی۔ وزیروں نے مشورہ دیا، حضور ٹیکس بڑھا دیجئے، جب پیسے دینے پڑیں گے تو کوئی بھی نہیں جائے گا۔ مگر یہ ان دونوں کی خام خیالی تھی کہ وہ حسینیوں کو روک لیں گے۔ اگلے دن دربار لگا تو سب نے دیکھا کہ ایک بڑھیا وہاں آئی اور بادشاہ کی روبرو کچھ یوں مخاطب ہوئی، میں نے سنا ہے حسین کی زیارت سستی ہو گئی ہے۔ بادشاہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تو اس بڑھیا نے اپنی چادر کا پلو نیچے کر دیا، جس میں سے بہت سارے دینار نیچے گرے۔ کہنے لگی، تو نے ٹیکس بڑھایا ہے، یہ دینار لے لے، تم ہمیں کربلا جانے سے نہیں روک سکتے۔ متوکل کو بڑی حیرانی ہوئی کہ یہ بڑھیا تو اکیلی ہے، اس کا کوئی کمانے والا نہیں، اس کا کوئی آسرا نہیں، تو اس کے پاس یہ دینار کہاں سے آئے؟ اس نے پوچھا تو بڑھیا مسکراتے ہوئے کہنے لگی کہ جس کے دربار میں جانا ہے اس نے خود دیے ہیں۔ رات کہہ کر سوئی تھی کہ آپ کے دربار میں آنا ہے تو صبح دیکھا کہ چادر کے پلو میں یہ دینار ہیں۔ متوکل نے جب دیکھا کہ ٹیکس لگانے سے بھی لوگوں کے دلوں میں حسین کی زیارت کی خواہش کم نہیں ہو رہی تو اس نے وزیروں کے مشورے سے ایک نہایت جابرانہ حکم دے دیا۔ کہنے لگا، جو حسین کی زیارت کے لیے کربلا جائے گا اس کو اپنا ایک بازو کٹوانا پڑے گا۔ اب تو اسے پکی امید تھی کہ لوگ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے، مگر اگلے دن دربار لگا تو اس نے دیکھا کہ وہی بڑھیا سب سے پہلے موجود تھی۔ آ کر کہنے لگی کہ میں نے سنا ہے حسین کی زیارت مفت ہو گئی ہے۔ بادشاہ نے کہا، اگر وہاں جانا چاہتی ہے تو تجھے اپنے ایک بازو سے محروم ہونا پڑے گا۔ بڑھیا بولی، تو ایک بازو کاٹنا چاہتا ہے تو کاٹ لے۔ بادشاہ نے دیکھا کہ اس نے ایک ہاتھ اپنے سر پر رکھ لیا ہے تو حیرانی سے کہنے لگا کہ تیرا ہاتھ کاٹنا ہے، تو نے اسے سر پر کیوں رکھا ہے؟ تو بڑھیا کہنے لگی کہ یہ بازو میرا نہیں حسین کا ہے، اور حسین کی چیز تو سر پر رکھی جاتی ہے۔ بادشاہ کو نہایت غصہ آیا کہ عجیب بڑھیا ہے، اس کو تو کوئی ڈر خوف ہی نہیں۔ اس نے فوراً سے پہلے فیصلہ بدلا اور کہنے لگا کہ اب ایک بازو نہیں، دونوں بازو کاٹے جائیں گے۔ بڑھیا کہنے لگی، لبیک، تو دونوں بازو کاٹ لے۔ اب تو بادشاہ کا غصہ آسمان کو چھونے لگا کہ اس بڑھیا کی وجہ سے تو باقی لوگوں کی ہمت بھی بڑھ جائے گی۔ اس نے سوچا کہ کچھ بھی کر کے اس بڑھیا کو روکنا ہوگا۔ اس نے بڑھیا کو کہا کہ اب تیرے دونوں پاؤں بھی کاٹے جائیں گے۔ تو بڑھیا نے مطمئن انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا، تو دونوں پاؤں بھی کاٹ لے، مگر اتنا یاد رکھ کہ حسین کی زیارت کے لیے میں تو جا کر رہوں گی۔ ظالم بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، اس بوڑھی عورت کے دونوں بازو بھی کاٹ دیے جائیں اور اس کے دونوں پاؤں بھی کاٹ دیے جائیں۔ بادشاہ اپنے محل کے مینار پر کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اپنے سپاہیوں کو کہنے لگا کہ اس بوڑھی عورت کو دربار سے باہر دھکا دو، میں بھی دیکھتا ہوں کہ یہ رینگ کر کیسے کربلا جاتی ہے۔ سپاہیوں نے خون سے لتھڑی اس بوڑھی عورت کو ابھی باہر پھینکا ہی تھا کہ فوراً سے ایک گھڑ سوار وہاں سے گزرا اور پلک جھپکتے ہی اس بوڑھی عورت کو اپنے گھوڑے پر بٹھا لیا۔ اس بڑھیا نے جاتے ہوئے مسکرا کر بادشاہ کو دیکھا اور کہنے لگی کہ تیرا شکریہ، پہلے خود چل کر جانا تھا اور اب مولا خود لینے آ گئے ہیں۔ سلام اس بڑھیا کی محبت پہ کہ جس نے اپنی جان کا احساس نہیں کیا اور مولا کی محبت میں اتنی آگے بڑھ گئی کہ مولا اسے خود لینے آ گئے۔ بعد میں بھی اس ظالم بادشاہ نے لوگوں کو روکنے کے لیے بہت حربے استعمال کیے، مگر لوگ اپنی جانوں کا نذرانہ بھی حسین کے نام پر وارنے کو تیار رہتے تھے، اور یہی تو اصل پاک محبت ہے۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور یہ بھی بتائیے کہ اگلی ویڈیو آپ کس ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔